बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेब साउथ हॉल में इस वक्त फिर आए और उसमें एक बड़ी वजह बावजूद की भी है और बावजूद ये रेस्टोरेंट की और बावजूद खानों की भी, पर आज की दावत जो है वो यूथ विंग की तरफ से दी गई, जिसको सीएम साहब ने कबूल किया और हम इनका बहुत शुक्रगुजार। फंक्शन के बकाया आगाज के लिए मैं दावत देता हूँ तो आपने कुरान पाक के लिए पीर फजल हक साहब से शायद प्लीज ठीक टाइम इधर आए। إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. آج کے فنکشن میں ہمارا رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جناب یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ جناب انجم چودھری صاحب، پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون یو کے زبیر گل صاحب، جناب خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں بہت مشکور ہوں میاں صاحب کا، اور اس کے ساتھ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے. آپ جب بھی آتے ہیں لندن میں، آپ موسٹلی لندن میں ہی رہتے ہیں، کبھی کبھار آپ برمنگھم بھی چلے جاتے ہیں. میری آپ سے ایک معتبانہ گزارش ہے جو کہ بہت درینہ ایک خواہش ہے میرے دوستوں کی بھی اور مسلم لیگ کے ساتھیوں کی بھی، کہ مانچسٹر سے ستیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے. آپ پلیز کسی وقت اللہ آپ کو صحت دے، آپ کا ادھر لانگر قیام ہو ویک ڈے ویک کا، تو آپ پلیز ہمیں ایک خدمت کا موقع دیں ادھر مانچسٹر میں بھی. اور دوسرا، حالیہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے وہاں جمہوریت کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے آپ گولی کھائیں گے. یہ مسلم لیگ کے ورکر پی ایم ایل این کے، یو کے اور پاکستان کے صحت و تندرستی دے، آپ کی لمبی عمر ہو. جیسے اب 18 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، جس کا اعتراف ہماری بیوروکریسی بھی کرتی ہے، ہماری عسکری قوت بھی کرتی ہے، ایون اپوزیشن بھی. تو آپ کو گولی کھانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے سپاہی ہیں. آپ سے پہلے ہم اپنا سینہ حاضر کریں گے اور انشاءاللہ جو گولی آپ کی طرف آئے گی اس کا رخ موڑ کے ہم اس کو اپنے سینے پہ لیں گے. اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے. میں بہت مختصر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تو اسے دنیا کی امامت کا. تھینک یو ویری مچ. بٹ صاحب آپ کا جذبہ قابل تحسین ہے. میں دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون یو کے میں ہمیشہ رہے گی. ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ ہوں گے، اپنی لیڈرشپ کے سامنے ہوں گے. اب میں دعوت دیتا ہوں اندر چودھری صاحب پریزیڈنٹ یوتھ ونگ کو کہ وہ کچھ الفاظ کہیں. میں تو سب سے پہلے خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا، خاص طور پہ یوتھ ونگ کے نوجوانوں کو جو ٹائم دیا ہے ان کے لیے بہت بہت شکریہ ان کا. یوتھ جو ہماری جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کام کر رہے ہیں پورے یو کے میں، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، اسکاٹ لینڈ میں، مختلف برانچی سر ہم کھولے، لڑکے سب بھی کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی جو پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کو جو ہے نا آن لائن لے کے آ رہے ہیں. جو یوتھ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا آپ کا جو ویژن تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا ادھر میں یہ کرنا ہے، میں نے ادھر بچوں کو تعلیم دینی ہے، میں نے ادھر بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے نا ملک ان کی
تربیت کی جائے گی، لیکن جو آپ نے وعدہ کیا وہ 100% وہ ثابت ہوا کہ واقعی آپ نے جو ہم سے وعدہ کر کے گئے تھے زندہ باد ہیں شہباز شریف زندہ باد. بہت شکریہ انجم صاحب. شہباز صاحب نے انجم چودھری صاحب کی تقرری کی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نیا ولولہ اور ایک نئی جنریشن جو اس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا. مختلف سٹیز میں انہوں نے یونٹس جو ہے وہ کریٹ شروع کیے ہوئے ہیں. اب ایک نیا تھنک ٹینک بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے چیف گیسٹ چیف منسٹر خادم اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور پنجاب پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی، اور آج کے ہوسٹ انجم چودھری صاحب اور UK کے تمام عہدیداران اور ہمارے تمام اس وقت حال میں سننے والے ساتھی، میر فضل حق صاحب مشاعر ونگ کے ہمارے پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، وہ بھی تشریف لائے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. طارق شفیع صاحب ہمارے مسلم لیگی رہنما ہیں ہمارے، اور جو کہ اسکولوں کا جو سلسلہ کا پاکستان بنانا ہے، جس طرح جہالت ختم کر کے میں بچوں کو پڑھائی جو کہ اپنا ہونی چاہیے ان کو، تو یورپین لیول کا جو کہ ادھر سٹینڈرڈ ہے اس سٹینڈرڈ کی پڑھائی کر سکے. بچے جائیں گے جو کہ اس کے حقدار ہوں گے. اس کے لیے بھی یہ جو کہ انہوں نے یہ جو ان تک کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کو اپنا بچانے کے، کوئی بچا سکتا ہے پاکستان کے 18 کروڑ کی قیادت. انشاءاللہ اسی ماہ سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا ترقی کا، ادھر دوبارہ پاکستان اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم اس سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں اور آپ کے بازو بنیں. انشاءاللہ تعالیٰ ویسٹ میں ہم آپ کا بازو ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر حال میں ہر وقت ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب زبیر گل صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ برطانیہ، محترم جناب چودھری انجم صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ برطانیہ، و دیگر انتہائی قابل احترام مسلم لیگ نون کے برطانیہ میں عہدیداران، برطانیہ میں اور لندن کے عظیم پاکستانیوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور میڈیا کے ذی وقار ممبران، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ سے ایک مرتبہ پھر سب سے مل کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے، اور جب بھی لندن میں آپ سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو پرانی بھولی بسری یادیں جو زمانہ غریب الوطنی سے تعلق جن کا ہے، زمانے میں غریب الوطنی کے زمانے میں دیار غیر میں آپ نے ہمارا جس طرح خیال رکھا اور مہمان نوازی کی، یقیناً نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ کی یہ محبت اور آپ کی یہ انتہائی برادرانہ سلوک یہ رہتی زندگی تک ہمارا ایک بہت قیمتی سرمایہ رہے گا. فرق یہ ہے کہ آج پہلی مرتبہ بابو ریسٹورنٹ سے ہم فارغ ہو گئے ہیں، مگر یہ بھی کسی ریسٹورنٹ میں، اور اس وقت بابو صاحب یہیں تھے اگر مجھے غلطی نہیں لگتی. اور یہ جو ہال بنایا اس زمانے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا چودھری مجید صاحب کا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھا. یہ کیا کہا؟ میں نے کہا شاید میں نام تو باہر کیف یہ ساری پرانی یادیں ہیں.
آج جس وقت مل رہے ہیں تو آئینی جو مدت ہے پاکستان میں وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومتوں کی، اس میں 4 سال پورے ہو چکے ہیں، اور 4 سال بعد جو پاکستان میں سب سے زیادہ جن معاملات پر عوام کی گفتگو ہوتی ہے، نفرت انگیز اور انتہائی شدید غصے میں، وہ نہ صرف بدترین قسم کی کرپشن ہے، نہ صرف کہ خزانوں میں ڈھاکہ زنی ہے، نہ صرف حاجیوں کی جیبیں کٹ جا، ملک اندھیروں میں دھکیلا جا چکا ہے، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا، پنجاب خاص طور پر صوبہ پنجاب اس یلغار کا نشانہ بنایا گیا، پنجاب کے خلاف ستیلی ماں کا سلوک اختیار کیا گیا، اور جس کی وجہ یہ روزگار سے فارغ ہو چکے ہیں اور ان کے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ آصف زرداری کیا جانے کہ جب فیصل آباد میں یا لاہور میں یا ملتان میں یا سرگودا میں یا گوجرانوالہ میں کوئی محنت کش اپنے روزگار سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک وقت کی روٹی تلاش کرنا ایک کار دارت بن جاتا ہے۔ وہ کہاں سے اپنی غریب بیٹی یا بیمار بیٹے کے لیے دوائی لے کے آئے گا؟ جب خدا نہ خواستہ پاکستان کی معیشت کا بھٹا بیٹھ جائے گا، آپ سوٹ کے اٹھائیں گے، پھر اسی طرف نکل جائیں گے جہاں پر پہلے بھی آپ لوٹ مار کر کے نکلتے رہے۔ بدقسمتی یہ ہے، اور یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صدر کے الیکشن کے لیے آصف زرداری کا ساتھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ ریکارڈ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ آج بھی الحمدللہ حیات ہیں۔ سابق چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی مسلم لیگ نون کے وہ امیدوار تھے صدارت، اور تمام ووٹ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے ان کو دلوائے۔ پنجاب میں الحمدللہ میجورٹی مسلم لیگ نون کی ان کے حق میں پڑی، لہذا ہم اس جرم میں شامل نہیں تھے۔ شامل کوئی اور ہیں، ان کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ تاریخ ایک دن فیصلہ کر کے رہے گی کہ انہوں نے چھپ کر آصف زرداری کو ووٹ دیا صدارت کا، اور کنہوں نے الحمدللہ ڈٹ کر کینڈیڈیٹ ہم لے کے آئے تھے سعید الزمان صدیقی، ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا الحمدللہ، اور ہم اس جرم میں شامل نہیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز اپنی تاریخ کے سخت ترین چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک طرف ڈرون حملے ہوتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ 64 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر کسی پارٹی کو، اگر کسی لیڈرشپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کی کہ وہ اغیار کی وہ امداد جو کہ بے گناہ پاکستانیوں کے خون میں نہائی ہوئی ہو، اس امداد سے انکار کیا کسی نے، تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا، وہ نواز شریف کی قیادت نے کیا، وہ صوبہ پنجاب کی حکومت نے، اس خادم نے کیا۔ آج 10 ماہ گزر چکے ہیں، ہم نے ایسی غیر ملکی امداد سے ہم نے پناہ مانگی کہ اگر
عزت نفس خاک میں مل جائے. دیکھیے عزت ہر ایک کی ہوتی ہے، عزت امیر کی بھی ہوتی ہے، عزت غریب کی بھی ہوتی ہے، عزت مسلمان کی بھی ہوتی ہے، عزت غیر مسلموں کی بھی ہوتی ہے، عزت ایک چپراسی کی بھی ہوتی ہے، عزت ایک بڑے آدمی کی بھی ہوتی ہے. اس میں کوئی تمیز کالے یا گورے کی نہیں ہوتی، اس میں مذہب کی تمیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو جذبہ عزت نفس کے ساتھ، اور جو عزت کھو بیٹھے وہ پھر انسان نہیں رہتا. اس کی موت وقت ہماری طرف پھینکی جائیں حقارت اور نفرت کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ عزت کی موت کو آدمی قبول کر لے، ذلت کی زندگی سے توبہ کر لے. کہ ہم نے ایڈ بند کر دی. باخدا میں نے جرمنی میں کہا، میں نے ٹرکی میں کہا کہ ایڈ اور ایسی امداد جس میں مشکل ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایڈ نہیں ہوتی، وہ ایڈز بن جاتی ہے. اس طرح ایسی غیر ملکی امداد، ایسی ایڈ جس میں زندگی کی رمق ختم ہو جائے، عزت ختم ہو جائے، وہ بھی اسی طرح سوسائٹی کو ختم کر دیتی ہے. لہٰذا یہ بات میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آصف زرداری وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان کی عزت کو خام پر اربوں خربوں لوٹنے اور جیالوں کو دلانے کا تو پیسہ ہے، لیکن پشاور سے لے کر کراچی تک اور خاص طور پر پنجاب کی صنعتوں، پنجاب کی ٹریڈ، پنجاب کی کامرس، پنجاب کی صنعت و حرفت، اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں. آج 800 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ کا حصہ بن گیا ہے. جب تک یہ پیسہ تیل کی کمپنیوں کو، بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو ادا نہیں ہوتا، پاکستان اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا. پرسوں آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ سن لیا، پڑھ لیا، اور یہ بھی کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے کہ خواجہ محمد آصف، جن کو قائد محترم میاں نواز شریف نے ہدایت کی کہ وہ سپریم کورٹ جا کر رینٹل پاور پروجیکٹ کے نام پر جس طرح قوم کی دولت لوٹا گیا اور جس طرح قوم کو غریب کیا گیا، جس طرح بیوہ یتیم کا حق چھینا گیا، اس کی ڈٹ کر وہاں پر پیروی کرے. اور الحمدللہ انہوں نے یہ کیس جیتا سپریم کورٹ سے، مگر اب پچھتاوے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت کہ 4 سال گزر گئے. یہ رینٹل پاور کا منترا پڑھتے رہے، گردان کرتے رہے. رینٹل پاور پروجیکٹ کے نام پر یہ فراڈ نہ کرتے، یہ کوئلے کی بنیاد پر بجلی پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کرتے، یہ 75 شوگر ملوں میں گنے کے بھوک کی بنیاد پر، جسے بگاس کہتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے. 4 سال پہلے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں اور برطانیہ میں اور یورپ میں بسنے والوں، میرے عظیم پاکستانیوں، بخدا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج پاکستان اندھیروں میں نہ بھٹک رہا ہوتا. اب پاکستانی بینکوں سے روپیہ برباد کیا. اور میں نے اگلے دن بھی ایک انٹرویو میں کہا، اس نے مجھے پوچھا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ کیا کریں گے اس کو، بجلی کو. شریف کو موقع ملا، پاکستان کے عوام نے موقع دیا، تو میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خدا کی مہربانی سے اور آپ کی دعاؤں سے اگر اللہ نے موقع دیا تو نواز شریف کی قیادت میں صرف 3 سال میں بجلی کا بحران پاکستان میں ختم کر دیں گے. مجھے وہ کس طرح، میں نے کہا جس طرح ان 3.5 سالوں میں ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ غازی خان سے لے کر ساہیوال اور ساہیوال سے لے کر لاہور اور قصور، جس طرح میں نے اور خدا کے فضل و کرم سے ہم نے سڑکوں کا جال بچھا دیا، فلائی اوورز بنا دیے، دانش اسکول بنا دیے،
पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से 30,000 बच्चों को वज़ाइफ अरबों रुपए के दिला रहे हैं। जिस तरीके से हमने कोर्ट सदर से लेकर रहीम यार खान से लेकर अटक तक हमने 4,300 स्कूलों में 5 अरब रुपए की लागत से IT लैब्स लगवा के दी हैं। जिस तरह आशियाना स्कीमें शुरू की, जहाँ पर अमीर नहीं, जहाँ पर कबीर नहीं, जहाँ पर वज़ीर आज़म नहीं, जहाँ पर बड़े बड़े लोग नहीं या स्मगलर नहीं, जहाँ पर आम पाकिस्तानी के, चाहे वो यतीम है, चाहे वो बेवा है, चाहे वो मीटर रीडर है, चाहे वो क्लास 4 का मुलाजिम है, चाहे वो शहीद का बेटा या बेटी है, चाहे वो कोई यतीम कोई भी हो, उसको बड़े शफाफ तरीके से हमने एक इंतहाई शानदार घर और तमाम सहूलतों से मुज़य्यन हमने वहाँ पर स्कीमें बना के दी हैं। क्या ये कोई अलादीन का चिराग था? क्या ये कोई नूरी नारी था? नहीं, ये अल्लाह ताला की खास करम मेहरबानी के साथ, आपकी दुआओं के साथ दिन रात मेहनत का नतीजा था, शफाफियत का नतीजा था, अमानत और दयानत हमने अपना उसको शार बनाया और फिर हम आगे निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कहीं गुलो गुलजार है, आप लाहौर एयरपोर्ट से उतरे हैं, बाहर बहुत बड़े रकबे में फूल लगे हैं, दरख्त लगे हैं और अपना नॉर्दर्न फ्लाईओवर मुकम्मल हो चुका 40 किलोमीटर। आप देखें कि पंजाब के अंदर अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम शुरू हो चुका, बेहतरीन चीन की बसें आई हैं, एयर कंडीशन बसें आई हैं। पिछली मरतबा 1998 में मैं देबू बसें लाया था, जब बसें कराची पोर्ट पहुंची, बसें पाकिस्तान के अंदर और हम पाकिस्तान से बाहर। और इस मरतबा जब बसें चीन की आई तो मैंने दुआ किया शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सैकड़ों हजारों बसें पहुंच गई हैं। अब रावलपिंडी में, अब मुल्तान में, गुजरावाला में, फैसलाबाद में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस वहाँ पर भी शुरू होने वाली है। लाहौर में मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेट्रो बस का निज़ाम, उसको पर काम शुरू हो चुका है। तुर्की ने हमारी बेपनाह मदद की है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिस तरह लंदन से भी बढ़कर निज़ाम हमने लाहौर में उसका आगाज़ कर दिया है पिछले महीने। और 7 साल की तमाम चीज़ों में जो आम चीज़ है मेरे लिए, जो सबसे मुनफरद चीज़ है वो ये है, और इंतहाई आजी और रब करीम के हजूर सजदा रेज होकर मैं मगर बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि इन तमाम मनसूबों में हुकूमती सतह पर, आला सतह पर पंजाब पर कोई माई का लाल एक धेले की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। बड़े एतमाद के साथ और बड़े इंतज़ार के साथ कह सकता हूँ। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई साबित कर दे इन 3.5 सालों में एक ढेले की करप्शन का दानिस्ता स्कैंडल अपना हुकूमती सतह पर यानी अपर लेवल पंजाब में, तो मैं ज़ाती तौर पर उसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ और हमेशा सियासत छोड़ दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई एक ढेले की कोई इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कि जब वफाकी हुकूमत का पंजाब के साथ सौतेला रवैया है, सौतेली माँ का रवैया है, चाहे वो डेंगी हो, चाहे वो 2010 के फ्लड्स हों, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी और नवाज शरीफ की क़यादत में हमने दिन रात, चाहे डेंगी हो, चाहे जनूबी पंजाब में सैलाब हो, अरबों रुपए के साथ हमने नए देहात बना के दिए। ऐसे देहात जो मैनचेस्टर के नवाह में, जो बर्मिंघम के नवाह में, जो लंदन के नवाह में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो हमने दर्जनों देहात बनाए, जहाँ पर आला तरीन उनको घर बना के दिए उन देहातियों को, और हमने वहाँ पर स्कूल बना के दिए, डिस्पेंसरी बना के दी, वहाँ पर सोलर के पैनल के साथ उनके घरों में बिजली हमने मुहैया की, वहाँ पर मार्केट बनवा के दी। ये मॉडल देहात जहाँ पर फ्लड्स ने तबाही की थी, अरबों रुपए की रकम के साथ बना के दिए। और मेरा ईमान है कि आइंदा जब भी उन इलाकों के लोग जब अपने ताई जब घर बनाएंगे, देहात बनाएंगे, तो इस मॉडल को वो अपने सामने रखेंगे, क्योंकि अगर शहर के लोग साफ सुथरा रहना उनका हक है, तो देहात में भी लोगों को साफ सुथरा माहौल, घर, स्कूल और डिस्पेंसरी में रहना उनका हक है। ये हमने काम उनको अल्हम्दुलिल्लाह करके दिया।
اب لیپ ٹاپس ہم نے پورے پنجاب میں لاکھوں بچوں میں جو کہ انتہائی قابل ہیں بچے اور بچیاں، اور وہ بھی پورے پنجاب کی یونیورسٹیز اور کالجز میں صرف اور صرف میرٹ، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ مسلم لیگ کا بچہ ہے یا یہ جماعت اسلامی کا بچہ ہے یا یہ پیپلز پارٹی کی بچہ ہے یا پی ٹی آئی کا بچہ ہے. بخدا میرے پاس بھی اختیار نہیں کہ میں کسی کو میرٹ کے علاوہ میں کسی کو لیپ ٹاپ دے سکوں. لیکن کیا کیجیے کہ اس کے باوجود پاکستان اندھیروں میں ہے، پاکستان کی انڈسٹری تباہ ہو گئی، ایکسپورٹس اپنا ہماری گر گئی، پنجاب کے اربوں ڈالروں کے آرڈرز کینسل ہو گئے کیونکہ باہر کا گاہک نے آرڈر کینسل کر کے وہ کوئی چین چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، اور وہ پوچھتا ہے پہلے کہ کیا یہ آرڈر دینے والی بنانے والی کمپنی پنجاب میں ہے یا پنجاب سے باہر ہے. اگر اس کو بتایا جائے کہ پنجاب میں کوئی ہم آرڈر نہیں دیں گے، کوئی پنجاب کی صنعت جو ہے وہ نہیں دے سکتی، کوئی بجلی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یقین کریں دل خون کے آنسر ہوتا ہے، خون کے آنسر ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور بہنوں، میں آپ کو انتہائی ایمانداری سے اور انتہائی اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ دیار غیر میں پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں، پاکستان کے سفیر ہیں، رات آپ برس کے حلال کماتے ہیں، اور جب آپ وطن عزیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی رات کو دکھ پہنچتا ہے. جو وہاں پر حالات ہیں، کہیں ٹیررزم ہے، کہیں چھینا جھپٹی ہے، کہیں اغوا کا کیس ہے، کہیں کراچی میں اپنا وہاں پر اپنا لوگوں کو مارا جاتا ہے، کہیں رحیم یار خانپور میں اپنا شیعہ بھائیوں اور بہنوں کو بے گناہ قتل کیا جاتا ہے، کہیں فرنٹیئر میں دن رات ٹیررسٹ حملے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہ جھنڈا جو ہم نے 1947 میں اٹھایا تھا، سبز ہزاری جھنڈا، کیا ہم اس کی توقیر کر رہے ہیں؟ کیا وہ لاکھوں پاکستانی عظیم مسلمانوں نے جو 1947 میں جن کے آباء و اجداد آپ میں بھی ان کا حصہ ہے، کیا انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون بہایا؟ کیا ہم نے اس کی حرمت کی؟ کیا ہم نے اس کی توقیر کی؟ کیا ان کی قبروں میں ان کی روحیں سکون کے ساتھ اپنا ابدی نیند سو رہی ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں. اس جھنڈے کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے. وہ گھر بار جو چھوڑ کے آئے ہندوستان میں، کوئی امرتسر میں، کوئی دلی میں، کوئی اپنا کلکتہ میں، اور وہ پاکستان وہ آئے ہجرت کر کے اور راستے میں اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں، کیا ہم نے ان کی یہ عزت کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ابھی 23 مارچ کو، جب 22 مارچ کی رات کو ہم نے بنگلہ دیش سے کرکٹ میچ ایشیا کپ جیتا، تو پاکستان میں بھی برطانیہ میں بھی آپ نے خوشیاں کی ہوں گی، ہم نے بھی سب نے خوشیاں کی. لیکن کبھی اس رات کے سوال ہم نے اپنے دل و دماغ میں دوڑایا کہ اگلے دن 23 مارچ ہے، اور 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان کے سائے تلے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک اور ان کی قیادت کے نیچے بنگال سے بھی وہاں پر پاکستان مسلمان پہنچے تھے، سندھ سے بھی مسلمان پہنچے تھے، اور فرنٹیئر سے بھی مسلمان پہنچے تھے، بلوچستان سے بھی پہنچے تھے، پنجاب سے بھی پہنچے تھے، اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، بن کر رہے گا پاکستان. کیا ہم نے اس قرارداد کا یہ اجر کیا؟ اس کو ہم نے تار کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ چپتے سوال دن رات ہمیں ہمارے دلوں کو زخمی کرتے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. ہمارا قائد کا پاکستان 2 لخت ہو چکا، اور مغربی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں چکی تھا. ایک ایسا سوال تھا کہ جہاں پر خوشی تھی وہاں پر دکھ بھی تھا. آج لٹیرے اور علی بابا 40 چور راج نہ کر رہے ہوتے، لیکن گھبرائیے نہیں. میرا ایمان ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے، پاکستان کے دکھوں کا مداوع کریں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے، اور اس سے کم ہمیں دنیا معاف نہیں کرے گی. ہمیں بھکاری پن ختم کرنا ہوگا. ایک ہاتھ میں ایٹمی ہتھیار، ایک ہاتھ میں کشکول، یہ نہیں چل سکتا. آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. بکری اور شیر ایک گھاٹ پہ پانی نہیں پی سکتے. شیر نے بکری کو کھانا ہی کھانا ہے، اور آگ نے بجھنا ہی بجھنا ہے، پانی نے آگ کو بجھانا ہی بجھانا ہے.
فیصدی ہے. اگر ہم نے ایٹمی طاقت محفوظ کرنی تو کچکول کو توڑنا ہوگا. کچکول کو توڑنے کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا اور خیال کی مدد کو آپ خیر بات آخر میں یہ انگریزی کے اشعار آپ کو نظر کرتا ہوں. اور یہ انگریزی کے اشعار ایک ایسا گمنام پوئٹ ہے جس نے یہ اشعار کہے اور مجھے یہ اشعار بہت پسند ہے. میں نے حالیہ تقریر میں ان اشعار کو جس طرح میں باقی اردو کے اشعاروں کو میں استعمال کرتا ہوں یہ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. When the life gives problems as it sometimes will, when the road you are trudging is all uphill, when the life gives problems as it sometimes will, زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور اس کا فیس کرنا پڑتا ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو ان کو اس کا مقابلہ کرتا ہے. When the life gives problems as it sometimes will, when the road you are trudging is all uphill, when the credits are low and debts are high. پاکستان کا یہی حال ہے نا آج کہ ہمارے جو کریڈٹس جو ہیں ہے ہی کچھ نہیں اور سب ادھار زندگی ادھار ہے. بالکل آسمان ادھار کا اور زمین ادھار کی. وہاں پر زندگی ادھار ہے, محلات بھی ادھار کی, گاڑیاں بھی ادھار کی, اپنا کچھ نہیں. When the credits are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh. کہ آپ مسکرانا چاہیں مگر آپ کو سسکی لینی پڑتی ہے. When you want to smile and you have to sigh, and when the care pulls you down a bit, say health. When the health pulls you down a bit, rest if you must, but don't you quit. اگر آپ کو صحت آپ کو تنگ کر رہی ہے, آپ بڑھاپے میں ہیں, آپ زندگی سے آزار ہیں, ریسٹ کر لیں, رکیں, دم لیں, مگر اس چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹنا, مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کو دیکھنا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ جو برمنگھم سے مانچسٹر سے تشریف لائے.